بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج میں آپ کو ایک ایسے گناہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور ایک ایسے گناہ کی تنبیہ کے حوالے سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تنبیہ کے طور پر، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ وہ اتنا خطرناک گناہ ہے جس کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں، ہم اس کو ایک عام گفتگو یا ایک عام بات سمجھتے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا ایسا خطرناک گناہ ہے یا ایک کون سا اتنا بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ اس حد تک خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع رحمت ہونے کے باوجود اللہ کی ذات اس گناہ کو معاف نہیں کرتے، اور وہ ایسا گناہ ہے جس میں ہم تقریباً سارے لوگ مرتکب ہو رہے ہیں، جس گناہ کا تقریباً ہم سب ارتکاب کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کو کچھ سمجھتے بھی ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کی سنگینی کو، اس کی خطرناک صورت کو سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے، اور وہ لا علمی میں اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور یہ گناہ ایسا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ عام ہے، ہر طبقے میں وہ گناہ ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم بیٹھتے ہیں، 2 لوگ مل کے بیٹھیں، 4 مل کے بیٹھیں، 10 بیٹھیں، کہیں بھی ہم اجتماعی صورت میں کہیں مل کر بیٹھتے ہیں، کہیں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، تو ہماری کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل، کہیں بھی بیٹھنا اس گناہ سے خالی نہیں ہوتا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ اس قدر خطرناک ہے، سب سے بڑا خطرناکی اس کی یہی ہے کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ وہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ چونکہ انسان جس چیز کے حوالے سے جانتا ہو، جس چیز کے بارے میں اسے سمجھ ہو کہ یہ میرے لیے کتنی خطرناک چیز ہے، تو ایک نہ ایک دن انسان اس چیز سے توبہ کر لیتا ہے، ایک نہ ایک دن انسان اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو اس گناہ کی سنگینی اس طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم گناہ سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ بھی نہیں کریں گے۔ جب ہم گناہ سمجھیں گے، شعور ہوگا کہ یہ بڑا خطرناک قسم کا گناہ تھا اور ہم سے ہو گیا، تو کبھی نہ کبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ میں ذرا غور کریں اور سوچیں کہ جو گناہ صبح و شام ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہر سوسائٹی میں، ہمارے ہر بیٹھک میں، ہماری ہر مجلس میں ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کی سنگینی کا علم ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اس کے حوالے سے توبہ بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو اللہ کی ذات بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتی۔ انسان جب توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر زمین کے ذرات اور ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں، یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگ جائے، تو اللہ کی ذات ان کو معاف کر دیتی ہے۔ انسان ایک آنسو آنکھ سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مگر جیسا کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ اس وقت تک اللہ کی ذات معاف نہیں فرماتی جب تک وہ بندے جو ہے نا معاف نہ کر دیں، یا جب تک ہم ان کے حقوق کو پورا پورا ادا نہ کر دیں۔ یہ تو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں
کہ حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ کی ذات معاف نہیں کرے گی، وہ ہمیں خود اس کا بدلہ دینا ہوگا، پورے کرنے ہوں گے یا ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو جتنے باقی گناہ بچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے جو توبہ کرتا ہے وہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتے ہیں کہ اس کا گناہ باقی کوئی رہتا ہی نہیں۔ مگر جس گناہ کی طرف میں آج آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ ایسا سنگین اور خطرناک گناہ ہے کہ جو اس توبہ کے بعد بھی اللہ کی ذات معاف نہیں کرتی۔ مگر افسوس کہ ہماری کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی، ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں، ہم نے اپنے ذہن اور دماغ میں، وہم و گمان میں، سوچ میں کبھی یہ لائی ہی نہیں کہ یہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور میری اس گفتگو کے پیچھے بھی اللہ کی رضا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ سارے بھائی جو بھی سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، میرے ناظرین، میرے معاشرے کے لوگ اس چیز کو سمجھیں، اس کی خطرناکی کو، اس کی سنگینی کو سمجھیں اور توبہ کر لیں، تاکہ وہ وقت جب دنیا سے وصال کا وقت آئے اور دنیا سے جانے کا وقت آئے تو وہ ان کے ذمے یہ گناہ بھی باقی نہ رہا ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ اور اس کے رسول اس سے شخص سے راضی ہوں، تو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں، اور موت سے پہلے پہلے ان کی توجہ اس طرف لگ جائے، مبذول ہو جائے کہ یہ گناہ تھا اور ہم نے کیا ہے، اور ہم اس کو کس طرح معاف کروا سکتے ہیں اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی۔ تو میرے دوستو، وہ ایسا ناقابل معافی گناہ جو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہونے کے باوجود بھی انسان اگر توبہ بھی کر لے تو وہ گناہ اللہ کی ذات معاف نہیں کرتی، وہ ہے غیبت۔ آپ اندازہ کریں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے۔ غیبت سے ہمیں صرف وقتی لطف اندوزی ہوتی ہے، وقتی ایک زبان کا ذائقہ ہے، ہماری زبانوں کا یہ ٹیسٹ بن چکا ہے۔ جیسے ہم کوئی اسپائسی چٹپٹی چیز کھاتے ہیں، اسی طرح اگر ہم ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں، کہیں بھی گیٹ ٹوگیدر ہو، کہیں اب اکٹھے بیٹھیں، تو جب تک ہم غیبت نہ کریں ہماری زبانوں کو، ہمارے منہ کو ذائقہ نہیں ملتا۔ ہماری ہر محفل، ہر مجلس میں غیبت ہوتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بھی غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غیبت کی بات آئی، فرمایا کہ ایک شخص کسی کے بارے میں ایسا عیب بیان کرتا ہے اس کی عدم موجودگی میں جو اس میں پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اصل میں یہی غیبت ہے کہ ایک عیب ہے کسی شخص میں پایا جاتا ہے، مگر آپ نے اس کے منہ پر نہیں کہا، اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کی کسی اور کے سامنے، تو یہ غیبت ہے۔ اور ایسی بات جو آپ کسی کے بارے میں کرتے ہیں اور وہ بات اس بندے میں پائی بھی نہیں جاتی، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی، یہ اس سے بھی بڑے درجے کی خطرناک درجے میں چلی جاتی ہے کہ یہ تو تہمت ہے، کہ گویا آپ نے ایسی بات اس کے حوالے سے کہہ دی جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی تھی، تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ تو تہمت ہے، اور پھر اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو تہمت کے لیے ہوتی ہے، تہمت لگانے والے کے لیے جو سزا بیان ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے غیبت کے بارے میں علماء کرام کے بہت سے بیانات ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے۔ قرآن مجید میں باقاعدہ نص ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ منع فرمایا ہے، حکم دیا کہ غیبت مت کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ مگر یہ مسائل اور یہ بیانات ہم نے سنے ہوئے ہیں، ہم جب اپنی مجالس میں غیبت کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں شعور اور احساس ہی نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کو گناہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم سمجھ بھی جائیں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ کیسا گناہ ہے جس کو اللہ کی ذات بھی معاف نہیں کرتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتی ہے جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، مگر غیبت ایک ایسا گناہ ہے، یہ اس وقت تک انسان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے جب تک جس بندے کے بارے میں آپ نے غیبت کی ہے
اس سے جا کر ملیں اور اس سے اس غیبت کے حوالے سے معافی نہ مانگ لیں۔ تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا جس کے حوالے سے آپ نے غیبت کی تھی، تو اس وقت تک اس غیبت کے گناہ کو اللہ کی ذات معاف نہیں فرماتی۔ سوچیں کہ ہمارے کتنے بھائی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا، کس طرح کی انہوں نے غیبت کی ہوگی، کتنی غیبت سنی ہوگی، مگر ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ گناہ اللہ کی ذات معاف نہیں کرتی جب تک ہم اس بندے سے معافی نہ مانگ لیں جس کے متعلق ہم نے غیبت کی ہے۔ تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے لیے بھی اللہ کا امر آ جائے اور وقت موت آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ وقت وصال آئے، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عالم برزخ میں چلے جائیں، اگر زندگی میں ہم سے کوئی غیبت ہوئی ہے، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، تو ہمیں چاہیے کہ ابھی وقت زیادہ نہیں ہوا، ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے، ہم اپنے ان بھائیوں سے ملیں اور کسی طریقے کے ساتھ ان سے ہم محسوس یا غیر محسوس طریقے سے ان سے ہم اس غیبت کی معافی مانگ لیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے بھی ہمیں اس غیبت کی معافی مل جائے۔ اور اسی طرح مزید یہ ہے، ہماری اس گفتگو کا جو مطلب ما حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ لوگوں سے جا کے معافی مانگ لیں اور غیبت سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری جو ہے نا معافی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو اگلی زندگی ہے، نیکسٹ جو آگے وقت آنا ہے یا آپ کی باقی لائف ہے، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ اس خطرناک قسم کے گناہ سے بچیں، نہ غیبت سنیں اور نہ ہی کسی کی غیبت کریں۔ اور یہ تبھی آپ بچ سکتے ہیں جب اس کی سنگینی کا آپ کے دماغ میں علم ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کس قدر سنگین اور کس قدر خطرناک گناہ ہے، تو آپ یقیناً پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، جو کہ آج ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ ہماری محافل اور مجالس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان میں یہ چٹ پٹی اور غیبت کی باتیں نہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے پہلے ہمیں اس گناہ سے بچنے کی اور اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اس گناہ کی سنگینی کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگ سکیں اور اس بندے سے بھی معافی مانگ سکیں جس کے بارے میں ہم نے غیبت کی تھی، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو ہم سرخرو ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔